وہ لوگوں وقت کی قدر پوچھنی ہے، پوچھو اس طالب علم سے جس کا جناب رزلٹ کے اندر، جس کے جناب امتحان کے اندر اس کو فیل کر دیا گیا، اسے احساس ہے کہ میرا سال ضائع ہو گیا۔ اگر وقت کی قیمت پوچھنی ہے، پوچھ اس مزدور سے جس کا ایک ماہ گزر جائے محنتیں کرتے کرتے، اور جناب وقت مزدوری آئے، جب اسے مزدوری ملنے کا وقت آئے تو اس کی مزدوری مر جائے، اسے کتنا احساس ہوتا ہے ایک ماہ محنت کرنے کا۔ اللہ اللہ، وقت کی قدر پوچھنی ہے، جا ہسپتال چلا جا، اس مریض سے پوچھ جس کا ایک ہفتہ ہسپتال میں بیماری میں گزر گیا ہے، پوچھ اسے ہفتے کی قدر کیا ہے، پوچھ اسے بھی جناب ان ایام کی قدر کیا ہے۔ اگر وقت کی قدر پوچھنی ہے میرے بھائی، پوچھ اس انسان سے جس نے صبح سے لے کر شام تک محنت کی ہے، شام کے وقت بھی اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، وقت کی قدر پوچھنی ہے، پوچھ اس مسافر سے جو ایک منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹرین چھوٹ گئی ہے، اس کی سواری چھوٹ گئی ہے، اسے احساس ہے ایک منٹ کا، کاش میں ایک منٹ پہلے آ جاتا، اپنی سواری کو پا لیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب سیدنا امامنا مرشدنا حبیبنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، محترمین، محترمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی مائیں، بہنیں، بیٹییں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل ہے کہ جس خالق و مالک نے
ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے اس انسان کے اوپر بڑے بڑے انعامات ہیں، بڑے بڑے احسانات ہیں، بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے انسان پر ایسے احسان کیے ہیں کہ جن کا اگر انسان شمار ہی کرنا چاہے تو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا، جن کو گننا چاہے تو وہ گن بھی نہیں سکتا۔ انہی احسانات میں سے آج ایک اللہ کے احسان کا ذکر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ وہ ایسا احسان ہے کہ اس کا مقابلہ اور اس سے بڑھ کر کوئی احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی کے اندر وقت عطا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ وقت، یہ جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وگرنہ کتنے ہی ایسے ہیں جو میری ہی عمر تک نہیں آ سکے، پہلے ہی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ہی دنیا میں آئے، آپ کے ساتھ ہی بچپنا گزارا، آپ کے ساتھ ہی لڑکپن گزارا، لیکن آپ ابھی موجود ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایک سال سے دوسرے سال کے اندر آ گیا ہوں، میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، میں 2023 میں بھی تھا اور 2024 میں بھی میں موجود ہوں، میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اب میں نے 2025 میں بھی قدم رکھنا ہے، اگر اللہ نے زندگی دی تو میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حقیقت کے اندر یہ بات نہیں ہے، حقیقت کے اندر کہ میں نے اپنا 2023 تک زندگی کا وقت ختم کر دیا، اب 2024 آیا، وہ بھی وقت میں نے ختم کر دیا، اب اگلا سال میرے مقدر میں اگر آ گیا ہے تو شاید اب ہی میں اپنے وقت کا خیال کر لوں، اب ہی میں اپنے وقت کو قیمتی بنا لوں۔ یہ وقت جو انسان کو دیا گیا ہے، انسان کے لیے یہ وہ بڑا انعام ہے کہ جس کا کوئی موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں، ایک بندے کی زندگی کا اختتام 2024 کی آخری تاریخ کو ہونا ہے، 31 تاریخ کو اللہ نے اس کی زندگی کا اختتام لکھ دیا ہے۔ اب اس کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہو، پوری دنیا کے ہیرے جواہرات اس کے پاس موجود ہو، پوری دنیا کے بینک بیلنس اس کے پاس موجود ہو، کوئی ایسی ہستی دکھلائیں کہ جس کو وہ دے کر اپنے آپ کو 2025 کی 1 تاریخ میں ہی داخل کر کے دکھلا دے، قطعاً بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو وقت مجھے اللہ نے عطا کر دیا ہے اس سے نہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں نہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ اب یہ میری اپنی مرضی ہے کہ میں اپنے اس وقت کو اپنے لیے ذریعہ نجات بنا لوں یا ذریعہ وبال بنا لوں۔ اور یاد رکھیے، یہ وقت
اس کا ضیاع، اس کا خیال نہ کرنا محدثین کے نزدیک اتنا خطرناک ہے کہ جتنی موت بھی خطرناک نہیں ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ موت کا تو یہ عالم ہے نا کہ بندے کو موت آئی، بندہ دنیا چھوڑ کر اگلے جہان میں چلا گیا، لیکن وقت کا ضیاع، وقت کا خیال نہ کرنا اتنی بڑی ناکامی ہے کہ جو بندہ اپنا وقت ضائع کر لیتا ہے پھر وہ اگلے جہاں کے اندر جا کر دنیا سے تو جدا ہوا ہی ہوا، آخرت کے اندر اللہ کی رحمت سے بھی جدا ہو گیا اور جنت سے بھی جدا ہو گیا۔ مرنا تو ہر نیک اور بد نے ضرور ہے، لیکن جس نے اپنے وقت کو ضائع کر لیا یقین جانے اصل ناکامی اسی بندے کا مقدر ہے۔ حضرات، یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں ہماری زندگی کا تو یہ عالم ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک سفر کے اندر ہیں اور ہم اپنی سواریوں پر سوار ہیں، اپنی سانسوں کی سواریوں پر سوار ہیں۔ یہ سانس چل رہا ہے، میری زندگی چلتی جا رہی ہے، اور ہم اپنی سواریوں سے جب اتریں گے یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہمارے سفر کا انجام ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے سفر کو قیمتی بناتے ہوئے، اپنے اچھے راستے پر چلتے ہوئے اپنے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں، یا ہم ناکامی اور نامرادی اپنا مقدر بنا لیں۔ آئیے یہ وقت، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو بات ذکر فرمائی، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنی کے اندر قرآن اور اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والو، میں اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا ہے، چلا دیا ہے، ڈیوٹی لگا دی ہے، الشمس، سورج کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو نے صبح کے وقت طلوع ہو جانا ہے، مشرق سے نکلنا ہے، مغرب کی جانب چلنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ تیرا چلنا میرے انسان کا وقت بنے گا۔ تو نکلے گا، انسان اپنی صبح کا وقت کرے گا، اپنی چاشت کا وقت کرے گا، اپنی دوپہر کا وقت کرے گا، اپنے شام کا وقت گزارے گا۔ اللہ اللہ، والقمر دائبین، ساتھ ہی اللہ نے چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ فرمایا اے چاند، تو نے رات کے وقت طلوع ہونا ہے، یہ رات کا وقت بنا دیا اللہ نے انسان کے لیے۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ
اللیل والنہار، میں رب العالمین نے رات کو بنا دیا، انسان کے آرام کرنے کا وقت بنا دیا، انسان کے جسم کو سکون دینے کا وقت بنا دیا، والنہار، اور دن کو بنا دیا انسان کی معیشت گزارنے کا وقت، انسان کے کاروبار کرنے کا وقت۔ اللہ اللہ اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور میں رب العالمین نے ہر جو تم سوال کرتے ہو وہ تمہیں عطا فرما دیا گئے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاؤں۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ اللہ فرمایا لوگو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اللہ نے یہاں پر سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا۔ یہ ساری جن چیزیں ہمارے وقت کو گزارنے کے لیے گئے۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں یہ جو وقت والی چیز ہے، اللہ اللہ، یہ جو ہمیں زندگی کے ایام ملے گئے، یہ جو ہماری گھڑی کے ایک ایک گھنٹے کا چلنا، ایک ایک منٹ کا چلنا، ایک ایک سیکنڈ کا چلنا، یہ ہمارے لیے ہمارے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اندازہ کیجئے اللہ نے وقت کا کتنا بیان کیا ہے، جو ہم وقت گزار رہے ہیں، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اس بات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اے کائنات کے لوگوں مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔ کیا مانا؟ رات کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا والنہار اذا تجلی، مجھے دن کی قسم ہے جب وہ طلوع ہو جائے، جب وہ چڑھ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ نے دن کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آگے بڑھیے، اللہ کہیں فرماتے والفجری، لوگوں مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، فجر کے اوقات کی قسم ہے، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے مجھے اس ٹائم کی قسم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر فرمایا والضحیٰ، لوگوں جس وقت سورج اپنی جوانی کی طرف گامزن ہوتا ہے، جس وقت دھوپ چڑھنے کو ہوتی ہے مجھے اس وقت کی قسم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کہیں پر اللہ نے زوال کے وقت کا ذکر کیا، اللہ فرماتے، کہیں پر اللہ فرماتے ہیں والعصری، اے کائنات کے لوگوں مجھے عصر کے وقت کا کی قسم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات میں نے اتنے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے، دن کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، صبح کے وقت کا ذکر، چاشت کے وقت کا ذکر، رات کے اندھیرے کے وقت کا ذکر، صبح کی روشنی کے وقت کا ذکر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، لوگوں مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ یہ ساری قسموں کے بعد اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو لوگوں کو متنبع کرنے کا انداز ہے، اللہ جو آپ کو بات سمجھانا چاہتے ہیں، فرمایا والعصر، لوگوں مجھے عصر کے وقت کا قسم کی قسم ہے۔ انسان تو سارا دن گزار کر عصر کے وقت امید لگاتا ہے، اب شام پڑنے والی ہے، اب میں گھر کو جانے والا ہوں، اب شام پڑنے والی ہے، اب میں بیوی بچوں میں جانے والا ہوں، اب شام پڑنے والی ہے، مجھے جناب میری سارے دن کی محنت ملنے والی ہے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں لوگوں مجھے عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، لوگوں انسان خسارے کے اندر گئے، انسان دھوکے کے اندر گئے، انسان اپنی بدبختی کے اندر گئے۔ اللہ اللہ اللہ،
کیوں بدبختی کے اندر انسان اپنے وقت کا خیال نہیں کر رہا، انسان اپنے وقت کے ضائع ہونے کا خیال نہیں کر رہا، ہر دم اسے یہ تو سوچ گئے میں 10 سال کا تھا 11 کا ہو گیا، میں 15 کا تھا 16 کا ہو گیا، میں 20 کا تھا میں 21 کا ہو گیا، میں 30 کا تھا میں 31 کا ہو گیا، میں 40 کا تھا میں 41 کا ہو گیا۔ اسے لگ یہ رہا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے۔ لوگوں، حقیقت کے اندر انسان تیری عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ تیری عمر گھٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حقیقت میں زندگی بڑھ نہیں رہی، زندگی کم ہو رہی ہے۔ 2024 اختتام پر گئے، یہ ہمارا 2024 ہماری زندگی سے گزر گیا، اب ہم بھی مر جائیں گے، ہماری اولادیں بھی مر جائیں گی، ان کی آنے والی اولادیں بھی مر جائیں گے۔ 2024 آنے والا کبھی نہیں آنے والا۔ یہ زندگی کے ایام، یہ جو میں نے گزار دیے ہیں، ان میں سے ایک لمحہ بھی مجھے کوئی دنیا میں واپس دے سکتا نہیں، دے سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، لوگوں انسان خسارے کے اندر گئے، انسان دھوکے کے اندر گئے۔ اللہ واللہ اللہ، حضرات آئیے توجہ کیجیے اللہ کے قرآن کی طرف۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الارض فسادا ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ اللہ، حضرات ترجمہ سننا بڑی محبت بری بات۔ اللہ فرماتے ہیں وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، لوگوں تلاش کرو، لوگوں محنت کرو، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں محنت کرو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو نکھارنے کے لیے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، لوگوں اپنے دنیا کے حصے کو مت بھول جانا، مت اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دینا۔ جو اللہ نے تمہارا حصہ دنیا میں رکھ دیا ہے اس کو نہ بھولنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ و دیگر ائمہ اس جملے کی جو تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی نہ بھولنا کہ اگر تیری زندگی کے 30 سال تجھے ملے ہیں 31 نہیں ملنے والے، اگر تجھے 40 ملے ہیں 41 نہیں ملنے والے، اگر تجھے اللہ نے 49 سال کی زندگی دی ہے تیری 50 بھی نہیں ہونے والی۔ اپنے حصے کو مت بھولنا۔ اللہ واللہ اللہ، میں یوں کہوں کائنات کے لوگوں، اگر کسی بندے کو اختیار دیا جائے تیرے پاس 1 گھنٹہ ہے، یہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے، اٹھا لے جتنا اٹھانا ہے، نکال لے جتنا نکالنا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر جو تو لے گا وہی تیرا حصہ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، او بتاؤ مسلمانوں، او بتاؤ نوجوانوں، اس کو 1 گھنٹے کے اندر اس مال کو اٹھانے کے علاوہ کوئی اور فرصت ملے گی؟ نہیں ملے گی، بلکہ وہ کہے گا کہ میں اپنا 1 سیکنڈ بھی نہ ضائع کروں، جو میں مال لے سکتا
چاہتا ہوں وہ لے لوں اپنے لیے، اپنے لیے جناب مال ذخیرہ کر لوں، اپنے جناب سفر کا سامان مہیا کر لوں۔ کائنات کے لوگوں یہی ہماری حالت ہے، ہمارا اصل گھر آخرت ہے۔ یہاں پر ہمیں جو وقت دیا گیا ہے وہ مخصوص ہے، وہ جناب اس کو اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی آخرت کا حصہ اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی جنت کا مکان بنا رہا ہے، کوئی جنت کے محلات بنا رہا ہے، کوئی اس دنیا کو کما کر اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے بعد اپنے اللہ کے یہاں بلند درجات پا رہا ہے۔ تو کوئی بندہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مگن ہوا، دنیا کی جناب عیش و عشرتوں میں مگن ہوا، اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اپنی جنت کو دور کرتا جا رہا ہے، یہ وقت کا ضیاع کرتا جا رہا ہے، جس کا صلہ یہ ملے گا آج وقت ضائع کر رہا ہے، کل قیامت کے دن وقت اس کو ضائع کرتے ہوئے جنت سے دور کر کے جہنم میں پھینکوا دے گا۔ اللہ واللہ اللہ، اس لیے حضرات ذی وقار ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں اپنا حصہ نہ بھولیے۔ اللہ اللہ، نہ بھولیے کہ مجھے جتنے سال دیے گئے ہیں اس سے ایک لمحہ بھی نہیں بننے والا، اس لیے اپنے وقت کو غنیمت جانیے، اپنے لمحوں کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لوگوں محدثین امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں نبی پاک کے صحابہ کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہمارے اسلاف کے نزدیک دنیا کے اندر مال کی وقت ایک الگ بات ہے۔ کائنات کے لوگوں مال سے بھی زیادہ، جناب جائیداد سے بھی زیادہ، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ اگر صحابہ کرام کو، ہمارے اسلاف کو کسی چیز کا خیال ہوتا تو اپنے وقت کا خیال کرتے، اپنے لمحوں کو سنبھال کے رکھتے، اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دیتے۔ اللہ واللہ اللہ، اور لوگوں وقت کی قدر پوچھنی ہے، پوچھو اس طالب علم سے جس کا جناب رزلٹ کے اندر، جس کے جناب امتحان کے اندر اس کو فیل کر دیا گیا، اسے احساس ہے کہ میرا سال ضائع ہو گیا۔ اگر وقت کی قیمت پوچھنی ہے، پوچھ اس مزدور سے جس کا ایک ماہ گزر جائے محنتیں کرتے کرتے اور جناب وقت مزدوری آئے، جب اسے مزدوری ملنے کا وقت آئے تو اس کی مزدوری مر جائے، اسے کتنا احساس ہوتا ہے ایک ماہ محنت کرنے کا۔ اللہ اللہ، وقت کی قدر پوچھنی ہے، جا ہسپتال چلا جا، اس مریض سے پوچھ جس کا ایک ہفتہ ہسپتال میں بیماری میں گزر گیا ہے، پوچھ اسے ہفتے کی قدر کیا ہے، پوچھ اسے جناب ان ایام کی قدر کیا ہے۔ اگر وقت کی قدر پوچھنی ہے میرے بھائی، پوچھ اس انسان سے جس نے صبح سے لے کر شام تک محنت کی ہے، شام کے وقت بھی اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ واللہ اللہ، وقت کی قدر پوچھنی ہے، پوچھ اس مسافر سے جو ایک منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹرین چھوٹ گئی ہے، اس کی سواری چھوٹ گئی ہے، اسے احساس ہے ایک منٹ کا، کاش میں ایک منٹ پہلے آ جاتا، اپنی سواری کو پا لیتا۔ کائنات کے لوگوں یہی حالت ہماری زندگی کی ہے۔ سننا میرے نبی کا فرمان، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں دو نعمتیں ایسی ہیں، دو اللہ کے انعام ایسے ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگ غافل ہیں ان دونوں نعمتوں سے، لوگ لاپرواہ ہیں ان دونوں نعمتوں سے، لوگ قدر نہیں کرتے ان
تم دونوں نعمتوں کی، وہ کون سی دو نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک اللہ نے تجھے صحت عطا کی ہے، لوگوں اس صحت کی نعمت کا احساس کرنا، جاؤ بیمار سے پوچھ لو نا، اللہ اللہ یہ کتنا بڑا رب کا احسان ہے، تو صبح اٹھتا ہے، جو دل میں آتا ہے کھاتا ہے، جہاں دل کرتا ہے جاتا ہے، اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں آتا ہے، اللہ کی قسم جہاں تیرے علاقے کے اندر کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے دل میں تڑپ ہے اللہ کاش میں مسجد میں جا سکوں، لیکن اس کو جناب اس کے قدم ہی مسجد میں نہیں لے کر آ رہے۔ اور کائنات کے لوگوں کتنے ایسے مریض ہوں گے جن کے دل میں تڑپ ہوگی کاش کہ میں صحیح انداز میں نماز پڑھ سکوں، میں سجدہ زمین پر کر سکوں، لیکن ایسی جناب توفیق میسر نہیں ہے۔ اور لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا اس صحت کو غنیمت جانو، اس جناب زندگی کے ایام کے اندر اپنی تندرستی کو غنیمت جانو۔ والفراغ، اور فراغت ایک ایسی نعمت ہے جس کا احساس نہیں ہوتا، جس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ واللہ اللہ، آئیے میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، لوگوں توجہ فرمانا، غور کرنا، ذرا میرے نبی کے فرمودات کی طرف غور فرمانا۔ اللہ واللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اغتنم خمس قبل خمس، اور لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ اللہ کے انعامات کو، پانچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کے ایام کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ اور میرے نوجوان بھائی اور میرے جناب نوجوان دوست، میری بات کی طرف توجہ فرمانا، اگر آج تو جوان ہے، اگر آج تو شباب کے اندر گئے، اگر آج تو مستان کے اندر گئے، اگر آج تو اپنی قوت بازو کے اندر گئے اور جا کسی بوڑھے سے پوچھ جا کر، کبھی وہ بھی جوان ہوا کرتا تھا، کبھی وہ بھی طاقتور ہوا کرتا تھا، کبھی وہ بھی جناب اپنے آپ کو مضبوط سمجھا کرتا تھا۔ اللہ واللہ اللہ فرمایا شبابک قبل حرمک، لوگوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جوانی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لو نا، جوانی کے اندر اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، جوانی کے اندر اپنے رب کو مناؤ۔ اللہ واللہ اللہ، یہ کوئی اصول دین کا نہیں ہے کہ جوان سے پوچھے جناب عبادت کیا کرو، وہ کہتا کوئی بات نہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں طاقتور ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا مسجد کا کونا جناب لے لوں گا، مسجد کو جناب میں سنبھال لوں گا، میں مسجد چلا جاؤں گا جب بوڑھا ہو جاؤں گا۔ اور نانا میرے پیغمبر نے فرمایا شبابک قبل حرمک، لوگوں بڑھاپے سے پہلے جوانی کا خیال کرو، جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، لوگوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا منظر پیش کریں گے، ہر بندہ اے جناب سورج کی تپش کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، بلگ رہا ہوگا، لیکن ایک جوان ایسا کہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ایک انسان ایسا کہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جسے اللہ پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر وہ کون سا انسان؟ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ لوگوں وہ نوجوان ہے جو جوانی کے اندر اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرتا رہا۔
اللہ اکبر. جوانی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ عزت دے گا تو اس جوان کو دے گا جو جوانی میں اللہ کو راضی کرتا رہا. اللہ 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 فرمایا شبابک قبل حرمک. لوگوں جوانی کے اندر جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اللہ اللہ پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک. اور لوگوں اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. اللہ 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 آج اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، چل کے آیا کر مسجد کی جانب، نماز پڑھا کر اللہ کو راضی کیا کر، وگرنہ پچھتائے گا دنیا میں. جب بیماری آ گئی پھر تجھے جناب دل بھی کرے گا کہ میں نماز پڑھوں لیکن وجود ساتھ نہیں دے گا. دل بھی کرے گا کہ میں اللہ کو راضی کروں لیکن وجود ساتھ نہیں دے گا. اللہ 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 اس لیے وصحتک قبل سقمک. لوگوں سے تو تندرستی میں اپنے رب کو یاد کرو نا. اللہ 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 فرمایا وغناک قبل فقرک. اور لوگوں تیسری چیز میرے پیغمبر نے فرمایا اپنی مالداری کے عالم میں اپنے فقر سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو. اگر اللہ نے آج دولت دی ہے، فقیری سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس دولت کو حلال ذریعے سے کماؤ اور حلال ذریعے پر لگاؤ. اللہ 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 پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وفراغ قبل شغلک. اور لوگوں اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے. اللہ 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 اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو. لوگوں غنیمت جانو. اللہ اللہ آج ہم سمجھتے ہیں اور فارغ بیٹھے ہیں کیا کریں جی، ٹائم پاس کر لے، کوئی گیم کھیل لے، کوئی جناب موبائل چلا لے، کوئی جناب طرح طرح کے اعمال کر لے. اللہ 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 میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں آج تم اپنے کئی گھنٹے اپنے ٹائم پاس میں گزارتے ہو، اپنی گپوں میں گزار دیتے ہو، بازاروں میں بیٹھ کر گزار دیتے ہو، ساری رات اپنے آپ کو بلا وجہ ہی کسی چوک پر بٹھا چھوڑتے ہو. یاد رکھو یہ جو وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تجھے دکھائیں گے، تیرے انعامات کا بدلہ دکھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو اٹھایا جائے گا جہنم کے اندر، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجنا نعمل صالحا. کائنات کے لوگوں اس وقت پتا چلے گا اس وقت کی اہمیت کا، اس وقت قدر ہوگی ان ایام کی اہمیت کی. اس وقت اللہ کے دربار میں اعلان کرو گے ربنا اے ہمارے رب اب سرنا، ایک مرتبہ ہماری طرف تو دیکھنا، ہماری حالت پر ترس کھا لے، اللہ ہم پر رحم کر دے، اللہ ہم پر فضل کر دے. وسمعنا ہماری پکاروں کو سن لے، فارجنا اللہ ایک بار لوٹا دے، ایک بار لوٹا دے، ایک بار لوٹا دے. او جوانوں بوڑھو، او میری ماں بہنوں، میرے نوجوانوں، اللہ کی قسم اس وقت کا پچھتایا کیسا. اللہ اللہ اس وقت تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں دنیا میں انسان نہ بنتا، مٹی بن جاتا. ہائے کاش میں دنیا میں کسی ایک لمحے کا خیال کر لیتا. ہائے کاش کوئی میرے سے جناب دولت لے لے، میرے سے میرا مال لے لے، سارا کچھ لے لے. کائنات کے لوگوں بندہ زمین و آسمان کے برابر خزانے اللہ کی راہ پر دینے کے لیے تیار ہوگا. صرف اللہ سے ایک منٹ کی مہلت مانگے گا. اللہ ایک لمحہ زندگی کا، ایک وقت جو میں دنیا میں برباد کرتا آیا وہ مجھے
واپس دے تاکہ میں جا کے لوگوں کو بتلاؤں یہ جو گھنٹوں در گھنٹوں میں ضائع کرتا آیا ہوں ان میں سے تو ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے والا نہیں تھا. میں نے ساری زندگی کے وقت کو ضائع کر کے اپنے لیے نامرادی خرید لی گئے. اللہ اکبر. حضرات اس وقت پچھتائے گا انسان, اس وقت شرمندہ ہوگا. اللہ اللہ. اور پانچویں بات میرے پیغمبر نے فرمایا وحیاتک قبل موتک. لوگوں اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے. اللہ کی قسم کاش کہ اللہ تعالی ہمیں دکھلا دے ان لوگوں کی حالت جو آج صبح دنیا سے رخصت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہماری بات کروا دے نا, ہمیں علم ہو جائے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ کیسی گزار رہا ہوں. میں نے جو اپنے وقت کا خیال نہیں کیا اس کی قدر کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آج مجھے تو خوشی ہے, یہ نیو ایئر کی خوشی ہے, فلاں خوشی ہے, جناب 2025 آ رہا ہے. اور یار کبھی یہ سوچا ہے تو نے اپنی زندگی کے کتنے برس گزار دیے ہیں, کتنے ایام گزار دیے ہیں, کتنے مہینے گزار دیے ہیں, کتنے لمحے گزار دیے ہیں اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے. اگر اس کا سوال ہو گیا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں لا تزول قدما. کائنات کے لوگوں قیامت کے دن لوگوں قیامت کے دن لا تزول قدما الی یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب جاؤ گے اللہ تمہیں قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا, ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے. حتیٰ یسالو, حتیٰ کہ سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا عن عمری فیما افنا. یہ جو زندگی تو گزار کے آیا فیما افنا, کہاں گزار کے آ گئے. یہ جو 10 برس کی زندگی, 30 برس کی زندگی, 40 برس کی زندگی. اور کائنات کے لوگوں مجھے کوئی بندہ 1000 روپیہ دے دے, چند دنوں کے بعد مجھ سے اس کا حساب مانگے, اللہ کی قسم 1000 کا حساب میں دینے سے قاصر ہوں. 1000 کا حساب دینے سے میں عاجز ہوں. اور لوگوں اس انسان کا کیا بنے گا, اس انسان کا کیا بنے گا جس سے اس کی 50 سالہ زندگی کا سوال ہو گیا, جس سے اس کی 60 سالہ زندگی کا سوال ہو گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے. اللہ اللہ. میرے پیغمبر نے وعدے کر دیا لوگوں جس بندے کو اللہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے بندے تو ساری زندگی کہاں گزار کے آیا, سمجھ لو اس کا جناب مقدر مر گیا, وہ تباہ ہو گیا. اللہ کی قسم یہ جو ہم ایام گزار رہے ہیں, ہم خوشی کے اندر ہم بڑھ رہے ہیں لیکن اصل میں اپنے آپ خسارے میں جا رہے ہیں. اس لیے آئیے اللہ کا پیغام والعصر. لوگوں عصر کی قسم ہے مجھے, میں رب عصر کے وقت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں گئے الا الذین آمنوا. لوگوں سارے انسان خسارے میں ہے سوائے 4 بندوں کے. فرمایا آمنو, جو ایمان لے آیا, وعملوا الصالحات, نیک اعمال میں زندگی بسر کی, وتواصوا بالحق, حق کی بات کرتا رہا, صبر کی تلقین کرتا رہا. یہ کامیاب ہے, باقی سب رسوا اور ذلیل ہو چکے. اللہ اکبر. اس لیے حضرات اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم اٹھا کر بتایا لوگوں اگر تم اس کو غنیمت نہیں جانو گے تو اسی کی وجہ سے رسوا ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.